بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ جو ہماری بحث ہے وہ ہے زیادت ثقات۔ زیادت ثقات یعنی وہ اضافہ جو کہ ثقہ راوی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا صحیح حدیث کی ڈیفینیشن میں کہ جب ثقہ راوی جو ہے وہ اوثق کی مخالفت کرے تو ہم اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہہ دیتے ہیں۔ تو ثقہ راوی جو مخالفت کرتے ہیں یا جو اضافہ کرتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی ثقہ راوی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ثقات ہے، یعنی ایک سے زیادہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ثقہ راوی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اوثق راوی ہے، اس سے زیادہ ثقہ راوی ہے، افعل التفضیل کے وزن پہ اوثق۔ اب ثقہ راوی جو ہے اس کی جو مخالفت کرتا ہے ثقات کی، یا ثقہ راوی مخالفت کرتا ہے اپنے سے زیادہ اوثق راوی، زیادہ ثقہ راوی کی، تو اس مخالفت کی تین قسمیں ہیں جس کو ہم زیادت ثقات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ثقات کی طرف سے جو اضافہ ہوتا ہے کسی روایت کے متن کو نیریٹ کرتے ہوئے، اس کے ٹیکسٹ کو نیریٹ کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ منافی ہو، منافی مین یعنی مخالف ہو، یعنی ثقہ راوی نے جو اضافہ کیا ہے وہ ثقات کی روایت کے مخالف ہو، یا ثقہ راوی نے جو اضافہ کیا ہے وہ اوثق کی روایت کے کیا ہو؟ مخالف ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں کو ہم جمع نہ کر سکتے ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ منافی نہ ہو، یعنی ثقہ راوی نے جو اضافہ کیا ہے وہ اوثق کی روایت یا ثقات کی روایت کے منافی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری صورت جو ہے وہ بین بین ہے، یعنی وہ ایک اعتبار سے منافی ہو اور ایک اعتبار سے منافی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں من وجہ منافی ہو۔ تو زیادت ثقات کی یہ تین صورتیں ہیں۔ اس میں جو ثقہ راوی کی روایت ہے اس کو کہا جاتا ہے شاذ، اور جو ثقات یا اوثق راوی کی روایت ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں محفوظ، ٹھیک ہے؟ تو شاذ اور محفوظ۔ محفوظ سے مراد یہ ہے کہ یہ چونکہ ثقات کی روایت ہے، یعنی ایک سے زیادہ راویوں کی روایت ہے، یا اوثق کی روایت ہے، تو اس لیے ہم اس کو محفوظ کا نام دے رہے ہیں کہ یہ روایت زیادہ محفوظ ہے، یعنی اس کو اوثق بیان کر رہا ہے، مور اتھینٹک جو نریٹر ہے وہ بیان کر رہا ہے، یا ایسے ایک بڑی تعداد میں ثقہ راوی جو ہے وہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب ہم اگر آئیں اس کی مثال کی طرف، پہلی جو قسم ہے، یہ ابھی ہم اس قسم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی جو قسم ہے اس کی مثال کیا ہے ہمارے پاس؟ حماد بن سلمہ، یہ ایک راوی ہے، یہ ایک روایت بیان کر رہا ہے آگے عمرو بن یحییٰ سے، ٹھیک ہے؟ عمرو بن یحییٰ آگے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، میں ایرو ڈال دیتا ہوں، اس سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی بجائے ان ڈالنے کے۔ حماد بن سلمہ یہ ایک راوی ہے، وہ عمرو بن یحییٰ سے روایت کر رہا ہے، اور عمرو بن یحییٰ آگے اس کو اپنے والد سے نقل کر رہا ہے، اور اس کا والد کون ہے؟ یحییٰ، ٹھیک ہے؟ اور یہ یحییٰ جو ہے یہ آگے نقل کر رہے ہیں ابو سعید خدری سے، ٹھیک ہے؟ ابی سعید خدری یا ابو سعید خدری، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی ہے۔ یہ آگے نقل کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس روایت کو موصولاً نقل کیا ہے۔ موصولاً مین یعنی اس نے اس روایت کو کنیکٹڈ بیان کیا ہے، یعنی اس کی چین کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی روایت، سیم روایت کیا ہے کہ آپ سلام فرمایا کہ زمین کل کی کل مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے کل زمین کو مسجد بنا دیا سوائے مقبرہ اور حمام کے، یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ زمین کی کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ
ایک ریلیکسیشن نہیں تھی. تو بیسیکلی یہ ایک متن ہے. ٹھیک ہے. اس متن کو حماد بن سلمہ جب عمر بن یحییٰ سے بیان کرتا ہے تو وہ اس کو موصول بیان کرتا ہے، یعنی اس کی چین کنیکٹڈ ہے، یہ نریٹ کرتا ہے. سفیان ثوری جو ہیں یہ بڑے محدث ہیں، اپنے تقوی اور ورع میں اور حدیث کے علم میں بہت معروف ہیں. یہ جب اس کو بیان کرتے ہیں عمر بن یحییٰ سے، اسی راوی سے، اسی استاد سے، ٹھیک ہے، اور وہ یحییٰ سے نقل کرتے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بات سمجھیں؟ سفیان ثوری نے جب اسی روایت کو نقل کیا ہے عمر بن یحییٰ سے، چین وہی ہے، اور انہوں نے یحییٰ سے بیان کیا ہے، تو درمیان میں ابو سعید خدری کا تذکرہ نہیں کرتے سفیان ثوری. ٹھیک ہے. تو یحییٰ کون ہے؟ یحییٰ بیسیکلی تابعی ہیں. یحییٰ کون ہے؟ تابعی. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کا شاگرد ہو. تو تابعی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرے تو اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل روایت. اس کو ہم آگے پھر پڑھیں گے باقاعدہ موضوع بنا کے. ٹھیک ہے. مرسل روایت. تو سفیان ثوری نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ مرسل ہے، اور حماد بن سلمہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موصول ہے. ٹھیک ہے. مرسل بھی منقطع، ڈسکنیکٹ، جس کی چین ڈسکنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب حماد بن سلمہ بھی ثقہ راوی ہے، لیکن سفیان ثوری کیا ہیں؟ اوثق ہیں. ٹھیک ہے. اب ثقہ راوی نے اوثق کی مخالفت کی کہ نہیں کی ہے. اب یہ مخالفت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی ہے کہ اس کو ہم جمع کر سکتے ہیں یا جمع نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہم اس کو جمع، ایک کہہ رہے ہیں کہ چین کنیکٹڈ ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. یہ دو متضاد بیان ہیں، یعنی اس میں ہم کوئی درمیان میں سے نہیں نکال سکتے کہ جی دونوں کی بات درست ہو جائے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ منافی ہو، یعنی ثقہ راوی کی جو بات ہے وہ اوثق کی روایت کے منافی ہو، کنٹرڈکٹ کر رہی ہو. زیادت ثقات کی پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ ثقہ راوی جو ہے اس نے جو اضافہ کیا ہے، جو ایڈیشن کی ہے. اچھا، یہ زیادتی اردو والی نہیں ہے اردو میں زیادتی اور ہوتی ہے، یہاں زیادتی سے مراد کیا ہے؟ زائد سے، یعنی ایڈیشن. یعنی ثقہ راوی نے ایک روایت میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. اب جو اس نے اضافہ کیا ہے وہ اوثق کی روایت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ اضافہ اس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے، اس کے منافی ہے. منافی مین کنٹرڈکٹ کر رہا ہے، کنٹرڈکشن ہے. ٹھیک ہے. ثقہ راوی کی اضافے میں اور اس میں کنٹرڈکشن ہے. تو اب یہاں پہ ثقہ راوی اس روایت کو کہہ رہا ہے کہ جی موصول ہے، اور اوثق راوی کیا کہہ رہا ہے؟ مرسل ہے. تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ اوثق کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. تو اس بات کو ہم کیا کہیں گے؟ محفوظ. یعنی اوثق کی بات کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ روایت موصول ہے تو اس کو ہم کہیں گے شاذ. اس کی بات شاذ ہے. بڑی عجیب بات نہیں ہے، مرسل کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. ہاں، یعنی اس نے بات کو محفوظ کیا، یعنی اس کی بات محفوظ ہے. اوثق راوی نے بات کو زیادہ اچھے سے یاد رکھا ہے، یعنی یہ روایت مرسل تھی یا موصول تھی. ٹھیک ہے. کسی ایک کو تو غلطی لگی ہے نا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اوثق ہے نا اس نے اس بات کو زیادہ، یعنی محفوظ سے مراد یہ ہے کہ یہ سیف سائیڈ ہے. سند بھی جو اس نے بیان کیا ہے وہ بھی زیادہ محفوظ ہے. ہاں دیکھیں بعض اوقات شیوز، ہاں شاذ، دیکھیں شاذ جو ہے وہ بیسیکلی دو طرح سے ہوتا ہے، متن میں بھی ہوتا ہے شیوز اور سند میں بھی ہوتا ہے. یعنی ثقہ راوی جو ہے وہ اوثق کی مخالفت کبھی سند میں کرتا ہے، کبھی متن میں کرتا ہے. تو ہم سند کی مثال دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ثقہ راوی نے سند بیان کرنے میں اوثق سے مخالفت کی ہے. ثقہ راوی سند کو موصول بیان کر رہا ہے، اوثق سند کو مرسل بیان کر رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اوثق راوی کی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سند کیا ہے؟ مرسل ہے. تو یعنی اوثق کی بات مانیں تو یہ روایت ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ثقہ راوی کی بات مانیں تو یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. ساری بات ہے، چین کنیکٹڈ ہے. اور اوثق کی بات کی طرف آپ جائیں گے تو چین ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، اور چین ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ روایت ضعیف ہے. لیکن سر اوثق راوی میں ایک ضعیف روایت کیوں بیان کر دی؟ نہیں ہم اس کو روک نہیں سکتے نا.
ہاں جو اس کو پہنچا اس نے اس کو نقل کر دیا. دیکھیں بیسیکلی اس نے وہ نریشن نقل کی ہے جو اس تک جس طرح سے پہنچی ہے. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں، سکھات کا تعلق اس سے ہے کہ جو بات جیسے پہنچی اس نے آگے بیان کر دی بس. ٹھیک ہے، لیکن اب سفیان ثوری کا اپنا اس حدیث کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی اس کو ضعیف ہی کہیں گے، وہ بھی ضعیف ہی کہیں گے کیونکہ مرسل روایت ہے. مرسل روایت آگے ہم پڑھیں گے. بعض فقہا اگرچہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن محدثین اس کو ضعیف کی قسم شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا حکم ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. تو بیسیکلی سکاہت کا تعلق اس سے ہے کہ جو خبر جس طرح سے اس کو پہنچی ہے وہ اس کو اس طرح سے نیریٹ کرتے. یہ بیسیکلی تو یہ ہمارے سامنے پہلی صورت ہوگی. دوسری صورت کیا ہے اس کی کہ منافی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی سکہ راوی کی جو اس کا اضافہ ہے، جو اس کی ایڈیشن ہے، وہ سکات یا اوسق راوی کی کیا ہو، بیان کے منافی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک منافی اور ایک منافی نہ ہو. اس کی مثال ہماری کتاب میں کیا دی ہے انہوں نے کہ علی بن مسہر، یہ دوسری کی مثال آ گئی، یہ بھی سند کی مثال ہی ہے. علی بن مسہر یہ ایک راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ آمش سے نقل کرتے ہیں آگے، آمش. ٹھیک ہے، آمش جو ہے وہ آگے ابی صالح سے نقل کرتے ہیں یا ابو صالح سے. اور ابو صالح آگے ابو رزین یا ابی رزین، اور وہ آگے نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ سے یا ابی ہریرہ. وہ آگے ان لگاتے ہیں نا چونکہ، تو وہ آگے ابو سے ابھی ہو جاتا ہے، وہ جر میں چلا جاتا ہے. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو کیا کرو، اس کو 7 مرتبہ دھو. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے. تو علی بن مسہر نے جب اس روایت کو آمش سے نقل کیا ہے تو یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں، فل یورق ہو، یعنی برتن میں جو ہے اس کو وہ کیا کرے، بہا دے. ٹھیک ہے، جو برتن میں موجود ہے، جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہے، جو اس میں موجود ہے اس کو کیا کرے، بہا دے، اور پھر برتن کو 7 مرتبہ دھو لے. لیکن آمش کے جو دوسرے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی علی بن مسہر کے آپ کہہ لیں جو کلاس فیلوز ہیں، ثقات، یہ جب آمش سے نقل کرتے ہیں تو یہ ان الفاظ کا ذکر نہیں کرتے. علی بن مسہر کرتا ہے، ثقات اس کا ذکر نہیں کرتے. تو علی بن مسہر نے یعنی ثقہ راوی نے کیا کیا ہے، اضافہ کیا ہے ان الفاظ کا. جب اپنے استاد سے یہ روایت بیان کی ہے ثقہ راوی نے، علی بن مسہر نے، کہ کتا جب برتن میں منہ ڈالے، تو باقی جو اس کے کلاس فیل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ استاد نے یہ کہا ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو کیا کرو، اس کو 7 مرتبہ دھو لو. لیکن علی بن مسہر کیا کہہ رہے ہیں، 7 مرتبہ دھو لو اور جو برتن میں ہے اس کو کیا کرو، انڈیل دو. تو یہ اضافہ کر رہا ہے. یہ فل یورک ہو کے الفاظ کا علی بن مسہر اضافہ کر رہا ہے، اپنے کلاس فیلو سے اختلاف کرتے ہوئے، ثقات سے اختلاف کرتے ہوئے، اور اپنے استاد آمش سے روایت کرتے ہوئے. اس کو ہم کہیں گے زیادت ثقات کی. یہ دوسری صورت ہے. لیکن کیا یہ الفاظ دوسروں کی مخالف ہیں؟ تو مخالف نہیں ہے. یہ ایسا اضافہ ہے کہ جو مخالفت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے ایک ایڈیشنل بات تو بیان کی ہے لیکن اس سے پہلوں کی بات کا رد نہیں ہو رہا، اس کے اوپر ایک اضافہ ہو رہا ہے، مزید ایک اضافی فائدہ آپ کہہ لیں کہ اس کی خبر سے ہمیں مل رہا ہے. تو اس لیے ایسا اضافہ کیا ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے. یعنی یہ دیکھیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ والا اضافہ قابل قبول نہیں ہے، یہ والا، کیونکہ کنٹرڈکشن ہے. ثقہ راوی اوسق سے کی مخالفت کر رہا ہے جس میں کنٹرڈکشن ہے، تو آپ اوسق کی بات مانیں گے، ثقات کی بات مانیں گے. ٹھیک، کیونکہ اس کی بات اس کے منافی ہے. اب اس کی بات ان کے منافی نہیں ہے، ثقات کی بات کے، ثقہ راوی کی بات ثقات کی بات کے یا اوسق کی بات کے منافی نہیں ہے. تو پھر آپ اس کے اضافے کو کیا کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس نے ایک اضافی بات یاد رکھی، تو اور یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھیوں نے نہیں یاد رکھی اس نے یاد رکھی، تو وہ کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا اپنے کلاس فیلوز سے. تو اس لیے یہ جو زیادت ثقات کی دوسری صورت ہے یہ ایکسیپٹڈ ہے.
پہلی صورت ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، دوسری ایکسیپٹیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ وہ ایک اعتبار سے منافی ہو، یعنی ایک اعتبار سے منافی ہو اور ایک اعتبار سے منافی نہ ہو، یعنی غیر منافی ہو۔ یعنی تین ہی صورتیں بن سکتی ہیں نا، منافی ہے، ٹھیک ہے، منافی نہیں ہے، ایک اعتبار سے منافی، ایک اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کو ہم اصول فقہ میں بھی دیکھیں گے، اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے مطلق کو مقید کر رہی ہو، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا مثال سے بات واضح ہوگی، یا عام کو خاص کر رہی ہو۔ یعنی ایک مطلق بات تھی تو جو ثقہ راوی نے اضافہ کیا اس سے وہ مطلق بات کیا ہو گئی؟ مقید ہو گئی۔ ایک عمومی بات تھی، جرنل بات تھی، ثقہ راوی نے جو اضافہ کیا اس سے وہ بات کیا ہو گئی؟ اسپیسیفائی ہو گئی، خاص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے کہ یہی روایت وہ کہتے ہیں کہ جی محمد ابن سیرین، یہ تابعین میں سے ہیں، یہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابی ہریرہ سے، ٹھیک ہے۔ جب یہی روایت بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک اضافہ لے کے آتے ہیں، اولاہن بالتراب، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے، ٹھیک ہے۔ جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھو لو، کتنا؟ 7 مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو دیگر راوی ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے دیگر جو شاگرد ہیں، جو محمد ابن سیرین کے کلاس فیلوز ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب روایت کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے تو وہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس فریز کا، وہ صرف اتنی بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو۔ لیکن ابن سیرین جب نقل کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 7 مرتبہ دھو اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھو۔ اب اضافہ کیا ہے، ثقہ راوی نے کیا کیا؟ یہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ ثقات کے اوپر۔ اب یہ کیا ان کی روایت کے منافی ہے یا منافی نہیں ہے؟ ایک اعتبار سے منافی ہے اور ایک اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو بات تھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلق تھی، اور اس نے آ کے اس کو کنڈیشنل کر دیا، یعنی مطلق کو مقید کر دیا۔ پہلی مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مٹی سے دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اعتبار سے بات منافی ہے اور ایک اعتبار سے نہیں بھی ہے۔ 7 مرتبہ دھونے میں مٹی کا تذکرہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مخالفت کی ہے ان کی، کہ انہوں نے تو صرف 7 مرتبہ پانی سے دھونے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مخالفت نہیں کی، اس نے وضاحت کی ہے کہ جو 7 مرتبہ دھونا ہے اس میں پہلی مرتبہ کیا کرنا ہے؟ مٹی سے دھونا ہے۔ ایسے ہی جیسے آج ہم کہیں کہ جی پہلی مرتبہ آپ اچھے سے صابن سے واش کر لینا، ٹھیک ہے۔ فل یورق ہو، اراکا یوریق ہو، اراقتاً کہتے ہیں بہانا، فل یورق ہو، جو اس کے اندر ہے برتن میں وہ بہا دے، مطلب وہ دودھ تھا برتن کے اندر، کتے نے اس میں منہ ڈال دیا تو اس کو بہا دے۔ اب دیکھیں نا، جس نے 7 مرتبہ دھونا ہے اس نے بھی تو پہلے اس کو بہانا ہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ منافی نہیں ہے، وہ منافی نہیں ہے۔ وہ دھوئے گا کیسے 7 مرتبہ جب تک اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکالے گا، بہائے گا نہیں۔ تو اولاہن بالتراب، یہ اضافہ ابن سیرین نے کیا حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے، باقی حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں نے یہ اضافہ نہیں بیان کیا۔ تو ثقہ راوی نے ثقات کی مخالفت کی، لیکن یہ مخالفت ایسی ہے جو مطلق کو مقید کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مخالفت بھی قابل قبول ہے۔ تو ہم نے کہا زیادت ثقات کی 3 صورتیں، کتنی ہیں؟ 3 ہیں، کہ ثقہ راوی کی بات ثقات کے منافی ہو تو یہ قبول نہیں ہے، ثقہ راوی کی بات ثقات کے منافی نہ ہو، یعنی اس کے خلاف نہ ہو، تو یہ قابل قبول ہے، اور ایک اعتبار سے منافی ہو اور ایک اعتبار سے منافی نہ ہو تو یہ بھی میجورٹی کہتی ہے کہ ایکسیپٹڈ ہے۔ یہ اضافہ، یہ ایڈیشن بھی، ثقہ راوی کی یہ ایڈیشن بھی کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ تو صرف یہ صورت ہے جو کہ شاذ میں جا رہی ہے،
یہ صورت شاذ میں جا رہی ہے. شاذ روایت ہم نے کہا تھا نا ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے. تو ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو ہم اس کو کیا کہیں، اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، ضعیف کے اندر ڈال دیں. اچھا، اس کو اصطلاح میں انہوں نے زیادت کا نام دیا ہے، مخالفت کا نام بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، مخالفت صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ لیں یہ مخالفت ہے، یہ تو مخالفت ہے ہی نہیں نا. لیکن یہاں پہ بھی ایک اعتبار سے مخالفت ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن میجورٹی نے کہا کہ یہ مخالفت نہیں ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے مخالفت ہے، ایک اعتبار سے نہیں ہے. بہرحال یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایکسیپٹڈ ہے کیونکہ یہ مزید وضاحت ہے، بات کی مزید وضاحت ہے. اس کو ہم مخالفت میں نہیں لا سکتے تیسری صورت کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ تو تھا یعنی روایت کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں نا. یا خبر کی اقسام. ٹھیک ہے، تو پہلی ہم نے پڑھی محفوظ اور شاذ. ٹھیک ہے، تو محفوظ کس کی روایت کو محفوظ ہم کہہ رہے ہیں؟ اوثق کی روایت کو، یا ثقات کی روایت کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ محفوظ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ثقہ راوی کی روایت ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ شاذ. شاذ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، دوسری کیا ہے؟ معروف اور منکر. ایک روایت معروف ہے، دوسری کیا ہے؟ منکر. معروف منکر. ٹھیک ہے، معروف میں کیا ہے؟ ثقہ راوی ہوتا ہے، یہاں ہم نے ثقہ راوی لکھنا تھا، شاذ میں ثقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کی آپس میں مخالفت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اوثق یا ثقات کی روایت کو ہم محفوظ کہہ دیتے ہیں، ثقہ راوی کی روایت کو ہم شاذ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. معروف میں کیا ہے کہ ثقہ راوی کی روایت معروف ہوتی ہے اور دوسری طرف ضعیف راوی ہے. کون ہے؟ ضعیف راوی. یعنی ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے. ایک ہے ثقہ اوثق کی یا ثقات کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایک ہے ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ضعیف راوی کی روایت کو ہم منکر کہتے ہیں، اور ثقہ راوی کی روایت کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ معروف. یعنی اب کیس ذرا بدل گیا، معروف اور منکر میں کیس بدل گیا کہ یہاں آمنے سامنے کون ہے؟ ثقہ اور ضعیف راوی ہے. محفوظ اور شاذ میں ثقہ اور اوثق یا ثقہ اور ثقات آمنے سامنے. اس کی مثال جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ حبیب، حبیب نہیں، حبیب جو ہے یہ بیان کرتے ہیں ابی اسحاق سے، اور ابی اسحاق بیان کرتے ہیں ایزار سے، اور ایزار یہ روایت بیان کرتے ہیں حریث سے، اور حریث بیان کرتے ہیں ابن عباس سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ روایت کیا ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے، حبیب راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. حبیب کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے. جو ثقہ راوی ہیں یعنی ثقات آپ کہہ لیں، جب اسی روایت کو بیان کرتے ہیں ابی اسحاق سے، یعنی وہی چین ہے، یعنی ابو اسحاق کے شاگردوں میں جو ثقہ راوی ہیں جب وہ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں اسی چین سے، ایزار سے، اور وہ حریث سے، اور وہ ابن عباس سے. ٹھیک ہے، تو وہ اس روایت کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں بس. یعنی وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں موقوفاً. موقوف روایت ابھی آگے ہم چل کے دیکھیں گے، یعنی جس کی سند، وقف کہتے ہیں کھڑے ہو جانا، یعنی جس کی سند صحابی پہ جا کے رک گئی اس کو موقوف روایت کہتے ہیں، اور جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع.
مرفوع. تو حبیب نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا اور بقیہ ثقات راویوں نے اس روایت کو موقوف بیان کیا. تو ہم ثقات کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ معروف. اور حبیب کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ منکر. سر یہ جو حبیب کس لیول کا ضعیف ہے؟ کیونکہ کس لیول کا ضعیف راوی ہے؟ کیونکہ ویسے بھی ضعیف راوی کی روایت ضعیف ہی ہوتی ہے، وہ بے شک مخالفت نہ کرے اس بات کی. ہاں ویسے بھی روایت اس کی ضعیف ہوتی ہے، لیکن ہم صرف بات سمجھنے کے لیے، ضعیف کی اقسام ہے نا، ضعیف کی اقسام ہے. تو ضعیف کی اقسام میں سے ایک روایت منکر ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارے سامنے آئے کہ یہ روایت منکر ہے، تو اس بات سے ہمارے پاس ایک اضافی انفارمیشن آ جائے گی کہ اصل میں منکر کیوں ہے. ٹھیک، کہ وہ ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. ویسے بھی اس کی بات جو ہے وہ مطلب قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. تو ضعیف راوی جب ثقہ کی مخالفت کرے تو ہم اس کی روایت کو منکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روایت کیا ہے کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ روایت ہے. تو حبیب نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور بقیہ جو اس کے کلاس فیلوز ہیں انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا. کلیئر ہے؟ آگے چلیں ہم. یہ بھی سند کی مثال آ گئی نا، سند میں معروف اور منکر. بعض اوقات متن میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نکارت جو ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے متابعت. متابعت اس میں بھی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، متابع اور شاہد. متابع اور شاہد یعنی حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے کہ اس فلاں روایت فلاں کی متابع ہے، فلاں فلاں کی شاہد ہے. شاہد کی جمع شواہد، یہ بھی بڑا استعمال ہوتا ہے. اس روایت کے شواہد یہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ دوسری روایتیں ہوتی ہیں. تو یہ شاہد یا شواہد کیا چیز ہے؟ متابع یا متابعات کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی 2 ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، متابع کی بھی اور شاہد کی بھی. ایک کی گئی ہے صحابی کے اعتبار سے اور ایک کی گئی ہے لفظ کے اعتبار سے. شاہد کی بھی 2 ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، ایک صحابی کے اعتبار سے، صحابی مختلف ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ معنن اس کی مطابعت ہو. متابع اور شاہد کو سمجھنے کے لیے مطابعت کو ہم سمجھیں کہ مطابعت کیا چیز ہے. اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں اتباع کا. ٹھیک ہے، کسی کو فالو کرنا آسان الفاظ میں. تو ایک راوی نے ایک بات بیان کی ہے، دوسرا بھی اسی بات کو بیان کر رہا ہے، تو وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے. اس کو ہم متابع کہتے ہیں. یہ بات ہمیں کہاں کام آتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات ہمیں کام آتی ہے زیادت ثقات. زیادت ثقات میں ہمیں یہ بات کام آتی ہے کہ ایک ثقہ راوی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ثقات سے اختلاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ثقہ راوی کیا کر رہا ہے؟ ثقات سے اختلاف کر رہا ہے اپنے کلاس فیلوز سے. ٹھیک ہے، تو ایک ٹرم بولی جاتی ہے اعتبار. کیا ہے؟ اعتبار. اعتبار کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جانچ پڑتال کرنا. تو ایک محدث کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ثقہ راوی ہے، یہ جو مخالفت کر رہا ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، کوئی اور بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے کلاس میں. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی اور نے بھی اس کو فالو کیا ہے ان الفاظ میں جو یہ اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے
یعنی یہ اکیلا تو نہیں کھڑا ہوا. اس پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعتبار. اعتبار اس جانچ پڑتال کا نام ہے، اس ایفرٹ کا نام ہے جو ایک محدث کرتا ہے کسی ثقہ راوی کو کیا کرنے کے لیے؟ جانچنے کے لیے کہ وہ جو اضافہ کر رہا ہے اپنے استاذ سے روایت نقل کرتے ہوئے اپنے کلاس فیلوز کے مقابلے میں، تو کوئی اور بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے اس بات پر. اگر کوئی اور کھڑا ہو تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متابعت. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کو فالو کر رہے ہیں نا اس کو؟ ٹھیک، مثال سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اب یہ جو متابعت ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہیں، آپ یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، متابعت کی کئی قسمیں ہیں. بعض اوقات اس کی صورت متابع کی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی صورت شاہد کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں تو اس سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہوگی. امام شافعی جو ہے، امام شافعی وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں امام مالک سے، اپنے استاذ سے. ٹھیک ہے، اور امام مالک نے وہ بیان کی عبداللہ بن دینار سے، اپنے استاذ عبداللہ بن دینار سے. اور عبداللہ بن دینار نے وہ آگے بیان کی عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے آگے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو مہینہ جو ہے وہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی رمضان کی بات ہو رہی تھی. تو تم چاند دیکھ کے جو ہے وہ روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید بھی چاند دیکھ کے اور رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھ کے کرو. ہاں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلب چاند دیکھنے والا جو دن ہے، جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے، اس دن اگر بادل چھائے ہوں تو پھر الفاظ کے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. ٹھیک ہے، 30 کی گنتی پوری کرو. یعنی امام شافعی نے امام مالک سے یہ بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر بادل موجود ہوں، ٹھیک ہے، اب بادلوں میں تو چاند نظر نہیں آئے گا، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ یعنی 29 پورے ہو گئے. تو اب اگر 30ویں دن جو ہے وہ عید منانی ہے یا روزہ رکھنا ہے، تو اب بادل ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ 30 کی گنتی پوری کرنی ہے، شک سے نکل جاؤ. فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، 30 کی گنتی پوری کرو. اچھا، امام مالک سے جو دوسرے راوی ہیں، ٹھیک ہے، ثقات، امام شافعی ثقہ راوی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان دوسری طرف ثقات ہیں. وہ جب امام مالک سے اسی روایت کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، تو ثقات کیا بیان کرتے ہیں؟ فَقْدُرُوا لَهُ، اندازہ لگاؤ. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر بادل چھا جائیں تو کیا کرنا ہے؟ تخمینہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، تخمینہ لگانا ہے. اب بات دونوں کی مخالف ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے، اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے. اب آپ کہتے ہیں کہ یار امام شافعی، ٹھیک ہے، تو امام شافعی جیسا شاگرد، اس نے اپنے استاد سے بات نہیں یاد رکھی، اور دوسری طرف ظاہری بات ہے ثقات ہیں، ایک بھی نہیں ہے، کئی ایک ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں امام مالک نے یہ کہا، آپ ان کی بات بھی نہیں رد کر سکتے، امام شافعی کی بھی. تو اب ایک محدث کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، ڈھونڈو امام مالک کے اور شاگردوں کو، دیکھو جب وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا نقل کر رہے ہیں، تحقیق کرو. اس عمل کو کہتے ہیں اعتبار. ٹھیک ہے، تو اب جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اور ہمیں مل گیا بندہ امام مالک کے شاگردوں میں، اس کا نام کیا ہے؟ محمد بن مسلمہ. ٹھیک ہے، اور ملا بھی امام بخاری کے یہاں. محمد بن مسلمہ نے امام مالک سے یہی روایت بیان کی
اور انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الفاظ کیا ہیں؟ کون سے الفاظ نقل کیے؟ یہ والے۔ کس نے؟ محمد بن مسلمہ نے۔ فاکملوا العدۃ ثلاثین، وہی الفاظ جو امام شافعی نے نقل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے اس کو ہم کہیں گے متابعت یا متابع، ٹھیک ہے۔ اس کو بلکہ کہتے ہیں متابعت تامہ، ٹھیک ہے۔ متابعت کی دو قسمیں ہیں۔ متابعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ بعض اوقات یہ تامہ ہوتی ہے، یعنی مکمل اپنے استاد سے، وہیں سے امام شافعی کو جو ہے وہ ایکسپورٹر مل گیا، استاد سے ہی مل گیا، اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک متابعت جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، یعنی وہاں سے تو نہیں ملا، ایکسپورٹر کہیں اور سے مل گیا، تو یہ متابعت تامہ کی مثال ہے، یعنی استاد سے ہی جو ہے وہ راوی کو اپنے استاد سے ہی جو ہے وہ ایکسپورٹر مل گیا اپنے بیان کے حق میں۔ متابعت ناقص یا ناقصہ یا قاصرہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاصرہ بھی وہی ناقص کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ عاصم بن محمد، عاصم بن محمد کی روایت ہے محمد بن زید سے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ فکملوا ثلاثین، فکملوا ثلاثین، فاکملوا العدۃ ثلاثین اور فکملوا ثلاثین، بس تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، معنی وہی ہے، 30 کی گنتی پوری کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عاصم بن محمد۔ ایک دوسری یہاں اب درمیان میں امام مالک بھی ہٹ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آ کے صحابی ایک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ وہی عبداللہ بن عمر ہے نا، ہم نے کہا تھا تو صحابی ایک ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متابع، ٹھیک ہے۔ تو متابعت کی دو قسمیں ہیں، ایک تامہ ہے اور ایک قاصرہ ہے، تو یہ متابعت قاصرہ کی مثال ہوگی۔ کس کی؟ متابعت قاصرہ کی مثال، اوپر اسی صحابی سے وہی الفاظ ہمیں مل گئے، ملتے جلتے الفاظ، معنی وہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس، عبید اللہ بن عمر وہ نافع سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فقدروا ثلاثین، کیا کرنا ہے؟ کس کا اندازہ لگانا ہے؟ 30 کا۔ فقدروا، وہ صرف اندازے کی بات کر رہے تھے، ثقات۔ اب یہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ امام شافعی کے بیان کو۔ لفظ میں کر رہا ہے یا معنی میں کر رہا ہے؟ معنی میں کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ معنی میں اس کو سپورٹ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد۔ معنی میں اس کو فالو کرے، لفظ میں کرے تو متابع ہے، معنی میں کرے تو شاہد ہے، تو اس کو ہم شاہد کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہ کس روایت کا شاہد ہے؟ امام شافعی کی روایت کا شاہد ہے۔ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس محمد بن حنین سے، اور محمد بن حنین عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ صحابی چینج ہو گیا، ابھی تک کون چل رہا تھا؟ عبداللہ بن عمر، اور وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
تو یہاں پہ بھی کیا الفاظ ہیں؟ فاکمل العدۃ ثلاثین. امام شافی والی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن صحابی چینج ہو گیا تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مطابق کہیں گے، شاہد کہیں گے؟ شاہد. اس کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے؟ لفظ وہی ہیں، مطابق. ہم نے کہا تھا دو ڈیفینیشنز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. دو ڈیفینیشنز ہیں، یہ ایک نہیں ہے. بعض نے مطابق اور شواہد میں جو ڈفرنس ہے اس میں بنیاد صحابی کو قرار دیا. یعنی انہوں نے کہا اگر صحابی ایک ہو دونوں میں، ٹھیک ہے، دونوں روایتوں میں صحابی ایک ہو تو پھر مطابق ہے، صحابی ڈفرنٹ ہو جائے تو شاہد ہے. بعض نے متن کے الفاظ کو بنیاد بنایا مطابق اور شاہد میں ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. بعض نے متن کے لفظ کہا کہ اگر لفظ میں اس کے پیچھے چلے تو مطابق ہے، یعنی فلی اس نے اس کو فالو کیا، اور اگر معنی وہی بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں شاہد ہے. تو دونوں طرح سے یعنی ان کی تعریف میں اختلاف ہے. تو دونوں اعتبارات سے ہم نے اس کی مثالیں دیکھ لی، مطابق اور شاہد کی دونوں پہلوؤں سے ہم نے اس کی مثالیں دیکھ لی. کس کی بات جی کس کی بات لیں گے؟ 30 دن کی گنتی پوری کرنے والی بات کو یا روزہ رکھنے والی بات کو؟ دیکھیں اب تو امام شافی کے ساتھ اتنے بندے کھڑے ہو گئے اب تو وہ بات ہی نہیں رہ گئی نا کہ سکہ راوی اوثق کی یا سکات کی مخالفت کر رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے، ہاں لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم امام شافی کی بات لیں گے، امام شافی کی بات لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بات کا مطابق اور شاہد ہمیں مل گئے. ٹھیک ہے، تو سکہ راوی جو ہے سکات کی مخالفت کر رہا تھا یا اوثق کی، صرف اس بنیاد پہ ہم اس کی بات نہیں لے رہے تھے کہ یہ اکیلا کھڑا ہے. تو مطابقت کی بحث نے کیا کیا؟ مطابقت کی یا اعتبار کی تحقیق نے کیا کیا؟ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیا. جب وہ اکیلا نہیں رہ گیا تو اب میچ برابر ہو گیا. لیکن سر اس میں سوال یہ ہے کہ جب ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک گروپ بالکل الگ بات کر رہا ہے اور ایک گروپ الگ بات کر رہا ہے، تو یہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل الگ ہی موقف ہو لے ہیں؟ ہاں اس میں ہم نے ایک جگہ نا ایک اشارہ کیا، دیکھیں بات یہ فاکمل العدۃ ثلاثین، یہاں سے ہم چلے تھے نا، اور دوسرا کیا تھا؟ فقدروا لہ. ایک راوی نے درمیان میں کچھ الفاظ ایسے بیان کیے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں بات کیا ہوئی تھی، کہ جس کو دونوں نے کیا کیا؟ اپنے انداز میں بیان کر دیا معنی کا لحاظ کرتے ہوئے، اور دو باتیں بن گئیں. وہ ایک بات کیا تھی؟ فقدروا ثلاثین. تو ایک نے فقدروا کو پکڑ لیا، دوسرے نے ثلاثین کو پکڑ لیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نے فقدروا کو پکڑ لیا، تو جس نے فقدروا کو پکڑ لیا تو اس نے آگے لہو کا اضافہ کر دیا. اس کا کس کا؟ وہ اس سے مراد کیا ہے؟ ثلاثین. تو اب بات واضح ہو گئی، اب بات کلیئر ہو گئی کہ اگر وہ اندازی کی بھی بات ہو رہی تھی تو وہ اندازہ بھی کس کا لگانا تھا؟ 30 کا. اب 30 کا اندازہ لگانا یا 30 کا کی گنتی پوری کرنا، یہ باتیں قریب قریب ہیں. اس کو اب جمع کر سکتے ہیں کہ یار کوشش کرو 30 بنا ہی ڈالو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ 30 کا اندازہ لگانے کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کر کے اس کو 30 بنا ہی ڈالو. اب بات قریب قریب ہو گئی. تو اس لیے امام شافی کی جو بات ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. فاکمل العدۃ ثلاثین کہ 30 کی گنتی پوری کرو، تو گویا اس میں ذرا سرٹینٹی زیادہ آ گئی، بات میں بات ذرا قطعی زیادہ ہو گئی، لیکن شاید بات اتنی قطعی نہیں تھی. بات کا رخ یہی تھا کہ 30 کاٹ ہی ڈالو، انداز یہ تھا، لیکن امام شافی نے اس کو یوں بیان کر دیا کہ بس 30 پورے کرو، اور دوسروں نے اس کو جو ہے وہ کسی اور انداز سے لے لیا. تو اتنا گنجائش ہوتی ہے کہ ایک بات کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ اس میں تھوڑی سی کمی بیشی کر دیں، یہ پاسبلٹی ہے. چلیں جی، کافی ہے، اب یہاں تک بات کلیئر ہے. تو آج ہم نے جو ہے بحث پڑھی، ایک تو زیادت ثقات کی، ایک اس میں محفوظ روایت ہے اور ایک اس میں شاذ ہے. ٹھیک ہے،
تو محفوظ جو ہے وہ روایت اوثق اور ثقات کی ہے، اور شاذ روایت ثقہ کی ہے، اور زیادت ثقات کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے 2 ایکسیپٹڈ ہیں اور 1 ایکسیپٹڈ نہیں۔ دوسری ہم نے بحث پڑھی معروف اور منکر کی، کہ جب ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف راوی کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ منکر کہیں گے۔ تیسری بات ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے مطابت کی۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے فقہ میں اجتہاد ہے نا، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تو یہ اعتبار بھی بیسیکلی محدث کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں۔ اصول حدیث میں اجتہاد یہی ہے، اجتہادی عمل اس میں یہی ہے، مطابت کا عمل جو ہے۔ تو مطابت یہ ہے کہ راوی جو ثقہ راوی اضافہ کر رہا ہے، تو اس کے اضافے میں آپ دیکھیں کہ کوئی اور راوی بھی اس کے ساتھ شریک ہے کہ نہیں ہے۔ تو کوئی اور راوی اس کے استاد سے اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو ہم مطابت تامہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے اوپر جا کے کہیں اس کے ساتھ شریک ہو تو پھر ہم اس کو مطابت قاصرہ کہتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے 2 قسمیں پڑھی، متابع اور شاہد کی۔ تو ہم نے کہا متابع اور شاہد اس کو 2 اعتبار سے ڈیفائن کیا گیا ہے، صحابی کے اعتبار سے، راوی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی ایک ہو تو اس کو متابع کہتے ہیں، یعنی دونوں روایات کا، ثقہ اور پھر ثقہ کی سپورٹ میں جو روایت آپ نے تلاش کی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا اگر صحابی ایک ہو تو متابع ہے، صحابی ڈیفرنٹ ہو تو دوسری روایت کو ہم شاہد کہیں گے، ٹھیک ہے، جو بعد میں آپ نے ڈھونڈی ہے، تلاش کی ہے۔ اور اگر لفظ میں اس نے مطابت کی ہے، دوسری روایت میں راوی نے لفظ میں مطابت کی ہے تو وہ متابع ہے، اور اگر معنی میں کی ہے تو وہ شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں مزید ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو جی سوال 2 سوال ہیں پچھلے لیکچر سے۔ جی ہم نے کہا تھا کہ جو بخاری مسلم کی شرط پر جو حدیث ہے، یا بخاری کی شرط پر یا مسلم کی شرط پر، اب اس میں امام مستدرک حاکم میں جو انہوں نے شرط لگا کے انہوں نے کہا کہ اس شرط پہ میں صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے ان کو کہا یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے، تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ جو شرط ہے یہ واقعی بخاری کی شرط پر آتی ہے اور یہ اس درجے کی حدیث ہے؟ یہ جو حدیث کا لیول ہے، یہ اس کا تیسرا لیول ہے، یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اور اس کا جو درجہ ہے تیسرے لیول کا درجہ ہے، کیسے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ دیکھیں، اصل میں امام حاکم نے کیا کام کیا، ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ مستدرک حاکم نے، امام حاکم نے صرف ایک کام کیا، ٹھیک ہے، وہ یہ کام کیا کہ راوی بخاری مسلم کے لے لیے، بس ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں، جو حدیثیں جن کو ہم نے کہا کہ یہ بخاری مسلم شرط پر کے درجے کی حدیث ہے، اس لیے ہم صحیح کریں، تو ہم نے کیا دیکھا اس کے اندر؟ 2 چیزیں، ایک تو راوی بخاری مسلم کے ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری سند، آپ آسان الفاظ میں کہیں، ابھی میں اس کو مشکل نہیں کر رہا، سند بخاری مسلم کی ہو۔ کیفیت ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ آگے ہم باقاعدہ پڑھیں گے اس کو، تحمل و ادا جب ہم پڑھیں گے نا تو اس وقت سمجھ میں آئے گی۔ آپ ابھی یوں سمجھ لیں کہ سند بخاری مسلم کی ہو، ایک سند بخاری مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں استاد سے سنا، میں نے فلاں سے اور یہ حدیث سنی، اسی سند سے ایک اور متن جو بخاری نے نہیں بیان کیا وہ انہوں نے بیان کیا، یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، جو 7واں درجہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا 7واں درجہ میں جیسے ابن حبان ہے، ابن خزیمہ ہے، تو 7 کی باقی کتابیں وہ درجے میں نہیں آتی؟ دیکھیے، صحیح ابن حبان ہو گئے یا صحیح ابن خزیمہ ہو گئے، انہوں نے، جن محدثین نے اپنی کتابوں کا نام صحیح رکھا ہے نا، تو گویا انہوں نے کلیم کیا ہے یہ کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر ساری صحیح روایتیں جمع کی ہیں۔ دوسروں کے نزدیک ضروری نہیں ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے نہیں 2 باتیں ہیں نا، ہاں انہوں نے کلیم کیا ہے، اصل بات ہی بعض اوقات مصنف خود ہی نہیں کلیم کرتا، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سنن کی کتابوں میں عام طور پہ جیسے امام ترمذی ہیں، امام ترمذی تو خود جو ہے وہ روایتوں کے اوپر جرح کر جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد ہیں، خود سنن ابی داؤد کے اندر لکھ جاتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، مطلب خود ہی بیان کر کے خود لکھ جاتے ہیں، تو وہ کیسے کلیم کریں گے؟ کلیم ہی نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے ضعیف روایتیں کیوں بیان کی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے۔ ہو سکتا تھا وہ روایت معروف تھی تو انہوں نے یہ بیان کرنے کے لیے کہ جی اس مسئلے میں ہمارے مخالفین یہ رائے رکھتے ہیں اور ان کی
جو ہے وہ دلیل یہ ہے لیکن یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے فقہا تھے اور یہ اپنی فقہ بیان کرتے ہیں جب وہ اوپر چیپٹرائزیشن کرتے ہیں نا، باب کا عنوان ٹائٹل قائم کرتے ہیں تو اس میں اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ محدثین نے علیحدہ سے فقہ کی کتابیں نہیں لکھی، لیکن فقہی اقوال کا تذکرہ اپنی حدیث کی کتابوں میں کرتے ہیں، جیسے امام ترمذی کرتے ہیں فلاں کی یہ رائے ہے، حدیث بیان کر کے امام شافعی نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں اہل الحدیث ان کی رائے ہے، مطلب وہ ان کا اپنا ایک پورا ہے کہ جی ہمارا یہ اسکول آف تھاٹ ہے اور اس کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا یہ نام ہے، اس کو باقاعدہ ٹائٹل بھی دیتے ہیں اور ان کی یہ رائے۔ تو یہ ان کے ہاں مطلب وہ فقہی ان کا ایک اسکول آف تھاٹ تھا، مکتب فکر تھا، تو اس کے تحت وہ دوسروں کی دلیل بھی بعض اوقات ذکر کر کے اس کے اوپر نقد اور جرح بھی کر دیتے تھے، تو انہوں نے کلیم نہیں کیا۔ مطلب صحیح میں ہمارا سے ابن خزیمہ جو ہے یہ ویسے اگر کیٹیگرائز کی جائے جیسے سیاہ ستہ کو کیٹیگرائز کیا گیا اس سے تو نچلے لیول کی کتاب ہے، ہاں سیاہ ستہ سے یہ نچلے لیول کی کتاب ہے، یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔